یہ بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت تالاب تھا جس کے کنارے 3 دوست رہا کرتے تھے۔ ان میں ایک راج ہنس تھا، ایک پیلی کن حواسل، وہ جس کی لمبی سی چونچ کے نیچے تھیلی سی ہوتی ہے، اور ایک کچھوا۔ یہ تینوں یہاں کے اصل باشندے نہیں تھے، لیکن ایک زبردست سیلاب کے نتیجے میں بہتے بہتے اس تالاب تک پہنچ گئے تھے۔ پھر اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہیں بس گئے تھے۔ تینوں دوستوں کی زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی، کسی قسم کی کوئی الجھن یا پریشانی نہیں تھی۔ تالاب میں مچھلیاں اور آبی کیڑے مکوڑے بھرے پڑے تھے، اس لیے خوراک کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تینوں دوست دن بھر کھیلتے کودتے، کھاتے پیتے اور شام کو تھک کر ایک دوسرے کے قریب سنہری ریت پر سو جاتے ہیں۔ البتہ گرمی کے موسم میں ان کو کچھ پریشانی ہو جاتی، کیونکہ تالاب کا پانی سوکھ کر 1/4 رہ جاتا، اور اسی لحاظ سے مچھلیاں اور آبی کیڑے مکوڑے بھی تھوڑے رہ جاتے۔ اکثر انہیں خالی پیٹ ہی سونا پڑتا۔ آخر مصیبت کے یہ دن ختم ہو جاتے ہیں، برسات کا موسم آ جاتا ہے اور ہر طرف جل تھل ہو جاتا، کھانے پینے کی بہتاب ہو جاتی اور ان کے عیش کے دن شروع ہو جاتے۔ ایک سال کچھ ایسا ہوا کہ برسات کا موسم آیا تو ضرور، لیکن بن برسے ہی گزر گیا۔ ایک مرتبہ ہلکی پھلکی فوار سی پڑی، اور بس نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ تالاب سوکھ کر دلدلی کیچڑ میں تبدیل ہو گیا۔ مچھلیوں اور آبی کیڑے مکوڑوں کو شکاری پرندے اچک کے لے گئے، اور یوں تینوں دوست کھانے کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس تالاب سے ہجرت کرنا لازمی ہو گیا تھا، کیونکہ موت دبے پاؤں ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اب جائیں تو کہاں؟ تب راج ہنس نے کہا، میں نے یہاں سے 10-12 میل دور ایک بہت بڑا تالاب دیکھا ہے جو آج بھی پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ چلو وہیں چلتے ہیں اور ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اچھی تجویز ہے، پیلی کن بولا، لیکن اس میں ایک مشکل ہے۔ ہم دونوں کے لیے وہاں پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہمارا دوست کچھوا، کیا ہم اسے یہاں فاقہ کشی سے مر جانے کے لیے چھوڑ دیں؟ یہ تو انتہائی خود غرضی والی بات ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، راج ہنس نے آہستہ سے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ مسلسل فاقے کی وجہ سے ذہن نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، کوئی ڈھنگ کی تجویز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دونوں دوست اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد راج ہنس نے اپنے خیالات سے چونکا اور بولا، سنو دوست، ایک تجویز سمجھ میں آئی ہے۔ ہم کسی درخت کی ایک لمبی سی خشک شاخ لیتے ہیں، اپنی اپنی چونچوں میں دونوں طرف سے پکڑتے ہیں، اور ہمارا دوست کچھوا اس شاخ کو درمیان سے پکڑ کر لٹک جائے۔ بس 10-15 منٹ کی تو بات ہے، ہم تینوں اطمینان سے اس بڑے تالاب تک پہنچ جائیں گے۔ بے وقوفی کی بات مت کرو، پیلی کن خوف زدہ ہو گیا۔ اگر اس دوران کچھوے نے منہ کھول دیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ میں ہرگز منہ نہیں کھولوں گا۔ کچھوا جلدی سے بول پڑا، کیا میں بے وقوف ہوں کہ منہ کھول کر اپنی موت کو آواز دوں گا؟ چلو سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ایک بار پھر سوچ لو میرے دوست، تم ایک انتہائی خطرناک کام کرنے جا رہے ہو۔ اگر کسی وجہ سے تمہارا منہ کھل گیا تو پھر کوئی معجزہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ پیلی کن ابھی تک اس تجویز سے متفق نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں اس کا دل دھڑک رہا تھا۔
کچھ نہیں ہوگا، اطمینان رکھو، میں کسی قسمت پر منہ نہیں کھولوں گا۔ کچھوے کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ آخر سفر شروع ہوا تو جلد ہی وہ علاقہ شروع ہو گیا جس کے قریب یہ تالاب واقع تھا۔ بہت سارے بچے میدان میں کھیل رہے تھے۔ تینوں کو اڑتے دیکھ کر شور مچانے لگے۔ واہ واہ، کیا منظر ہے! دو پرندے ایک کچھوے کو اڑائے لیے چلے جا رہے ہیں۔ خوب خوب، یہ ہے سچی دوستی۔ جلد ہی منظر غائب ہو گیا۔ 5-6 منٹ کی اڑان کے بعد ایک میدان آ گیا۔ میدان میں فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا۔ کھیل دیکھنے کے لیے سارا گاؤں جمع تھا۔ اچانک کسی آدمی کی نظر ان پر پڑی تو وہ چیخنے لگا، اوپر دیکھو، اوپر دیکھو! واہ، کیا خوبصورت منظر ہے! خوب خوب، دو دوست اپنے تیسرے دوست کو ساتھ لے کر اڑے چلے جا رہے ہیں۔ دوستی ہو تو ایسی۔ اور دوسرا آدمی بولا، کچھوے بھائی، لکڑی کو خوب مضبوطی سے پکڑے رہنا، اللہ تینوں کی حفاظت کرے۔ جلد ہی یہ منظر بھی غائب ہو گیا۔ میدان سے ذرا دور راج ہنس اور پیلی کن تھوڑی دیر سستانے کے لیے زمین پر اتر آئے۔ اتنا بھاری بوجھ لے کر اڑنے کا ان دونوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس لیے دونوں ہی بری طرح تھک گئے تھے۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد سفر پھر شروع کیا۔ اب پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ خوفناک نوکیلی چٹانیں چاروں طرف بکھری ہوئی تھیں۔ بس 6-7 منٹ کا سفر اور رہ گیا ہے، راج ہنس نے کہا۔ پھر عیش ہی عیش ہے، لکڑی کو کسی قیمت پر نہ چھوڑنا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں آ گیا جس سے تھوڑے فاصلے پر وہ بڑا تالاب تھا جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ گاؤں کے باہر ایک خالی جگہ پر ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ بے شمار لوگ خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بچے کی نظر ان تینوں پر پڑی تو وہ تالیاں بجانے لگا۔ واہ واہ، کیا مزے کا منظر ہے! دیکھو دیکھو، کس طرح دو دوست اپنے تیسرے دوست کی مدد کر رہے ہیں۔ زندہ باد دوستو! اچانک ایک آدمی چیخا اور بولا، ارے او بے وقوف کچھوے، کیوں اپنی شامت کو آواز دے رہا ہے؟ جانتا ہے اگر گر گیا تو تیرا قیمہ بن جائے گا، الو گدھا کہیں کا! کچھوا اب تک بڑی ثابت قدمی کے ساتھ لکڑی کو منہ سے پکڑے ہوئے تھا، لیکن اس آدمی کے الفاظ سن کر کچھوے کو سخت غصہ آیا۔ غصے میں اس نے ساری احتیاط بلا طاق رکھ دی اور تیش کے عالم میں چیخا، تم خود ہوگے الو، بے وقوف، گدھے، احمق! بس یہی چند الفاظ تھے جو کچھوے کے منہ سے نکل سکے، اور پھر وہ نیچے کی طرف چلا، اور نیچے اور نیچے، اور پھر پیارے دوستو، کچھوے کے ساتھ کہانی بھی ختم ہو گئی۔